السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے، اپنی اپنی لائف میں بہت خوش ہوں گے۔ ایک سوال پوچھا گیا، اس کا میں جواب دینا پسند کروں گا۔ سوال یہ تھا کہ بھائی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ ہر ماہ 25 کروڑ کے انعامات دکاندار سے پکی رسید وصول کرنے والے صارفین کے لیے دیے جائیں گے۔ انعامی اسکیم کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو یہ پکی رسید کیا ہوتی ہے؟ تو میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں، کیونکہ میرا تھوڑا سا اس سے ریلیٹو تعلق ہے جی ایس ٹی سے۔ تو جی ایس ٹی کیا ہوتی ہے یہ بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں گے، لیکن پہلے پکی رسید کی طرف سے آتے ہیں۔ دیکھیں، آپ جو بھی علاقے میں کسی بھی دکاندار سے کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو وہ نارملی آپ کو ایک سلپ کاغذ پہ پین سے بنا کے ایسے رفلی دے دیتا ہے کہ اتنے کلو آٹا اتنے کا ہوا، چینی اتنے کی ہوئی، ایکس وائی زیڈ جو بھی آپ پرچیز کرتے ہیں وہ ایک آپ کو سلپ ملتی ہے۔ یہ پکی سلپ نہیں ہوتی۔ پکی سلپ یاد رکھیے وہ ہوتی ہے کہ جو کمپیوٹرائز ہو۔ اچھا، کمپیوٹرائز سے مراد کمپیوٹر سے میں نے سلپ ایک بنائی، جنریٹ کی، میں نے آپ کو دے دی، کیا یہ پکی سلپ ہے؟ پکی سلپ یہ بھی نہیں ہے۔ پکی سلپ وہ ہوتی ہے کہ جو آپ نے چیز پرچیز کی ہے اور اس بائر نے جو سیل کی ہے وہ اپنا جو ہے ایف بی آر میں ریکارڈ کروائے کہ یہ میری سیل میں دکھائے کہ بھائی میں نے یہ اتنے لاکھ کی سیل کی ہے، اتنے ہزار کا یہ کسٹمر جو بل بنائے یہ اس میں شامل ہو۔ اگر یہ اس میں شامل نہیں ہے تو یہ آپ کی پکی رسید نہیں ہے۔ گورنمنٹ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ وہ جو اسکیم لے کر آئی ہے کہ 25 کروڑ روپے ماہانہ آپ کو ملیں گے، تو وہ بیسیکلی مسئلہ یہ ہے، اس میں سمپل سا طریقہ انہوں نے یہ رکھا ہے کہ اس سے پکڑ ہو جائے گی کہ آیا جو بائر ہے، جو سیلر ہے، وہ سیل کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا ہے اس کو۔ مطلب 25 کروڑ روپے کی جو اسکیم لے کر آئے ایسے نہیں لے کر آئے، اس سے بڑے چوروں کا پکڑائی ہوگی۔ پکڑائی ایسے ہوگی کہ مثال کے طور پہ کوئی بڑا فلاں مارٹ ہے، میں نام نہیں لے رہا کسی کا، فلاں مارٹ ہے، وہ دن کی سیل کرتا ہے 10 کروڑ کی، لیکن وہ ایف بی آر میں شو کراتا ہے 1 کروڑ روپے کی۔ وہ جو 9 کروڑ روپے چھپا کے اس کی مد میں جو ٹیکس چھپا رہا ہے، کھا رہا ہے، تو وہ ہمیں گورنمنٹ کو اس کا ریونیو نہیں مل پا رہا، پتہ ہی نہیں چل پا رہا۔ گورنمنٹ سمجھ رہی 1 کروڑ کی سیل ہوئی ہے، لیکن ویسے فزیکلی طور پہ 10 کروڑ کی سیل ہوئی ہے۔ تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ جی ایس ٹی بنائی جاتی ہے اور اس کی جو ہے نا سلپ ہمیں ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ بڑے مارٹ ہیں، ہمیں ایک سلپ دیتے ہیں کمپیوٹرائز۔ اب وہ سسٹم بیک اینڈ میں وہاں جی ایس ٹی میں شو کر رہے ہیں نہیں کر رہے، آپ یہ سلپ گورنمنٹ کو دکھائیں گے، گورنمنٹ نے اناؤنس جو کی ہے، تاکہ پتہ چلے گا کہ ہاں یار یہ اس ڈیٹ کو اتنے ہزار کی یہ پرچیز ہوا ہے، آیا یہ اس ریکارڈ میں شامل ہے یا نہیں، صحیح ہے، اس سے پتہ چل جائے گا۔ اگر یہ اس میں شامل ہے تو اس کی بچت ہے، اگر شامل نہیں ہے تو یہ اس کے اوپر نوٹس دیں گے اور اس پہ جرمانہ عائد کریں گے، جس سے ایف بی آر کی ریکوریز اور زیادہ بڑھ جائیں گی اور اچھی ہو جائیں گی۔ اس بجٹ میں حیران کن بات یہ تھی کہ انہوں نے کوئی بھی ایکسٹرا بجٹ ٹیکسز وغیرہ لگائے نہیں ہیں، لیکن جن چیزوں پر لگائے ہیں وہ عام آدمی کے استعمال میں نہیں ہے۔ مثلا کچھ ضروریات کی اشیاء ہوتی ہیں کھانے پینے کی، اس کے اوپر انہوں نے ٹیکس نہیں لگایا، ایون بولا ہے کہ چھوٹ دی ہے، لیکن میں نے مارکیٹ میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی چیز جو بڑی ہے، جس کا ریٹ بڑا ہے، وہ ہمیشہ کبھی نیچے نہیں آیا۔ مثال کے طور پہ کوئی کولگیٹ کا ریٹ اگر 150 روپے ہے ایک ٹوتھ پیسٹ کا، تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جی اس پہ سبسڈی دینے کے بعد وہ جو ہے وہ 100 روپے کا ہو گیا ہو یا 120 روپے کا، ہمیشہ ریٹ انکریز ہوئے ہیں، وہ کبھی ڈکریز نہیں ہوئے۔ تو اب اس بات کو اس طرف رکھیں، یہ گورنمنٹ کا خیر کام ہوتا ہے کہ وہ کتنا اس کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں نہیں کرواتے ہیں، کسی چیز پہ اگر سبسڈی دیتے ہیں۔ بہرحال تو ایک سوال تو یہی تھا کہ بھائی یہ پکی رسید کیا ہوتی ہے، تو اس کا میں نے سمپل سا جواب دے دیا کہ پکی رسید وہ ہوتی ہے کہ جو کمپیوٹرائز ہو، اور وہ اگر آپ گورنمنٹ کے سامنے پیش کریں گے، وہ اپنے ایف بی آر کے ریکارڈ میں چیک کریں گے کہ اس جو کسٹمر نے، اس سیلر نے کیا آیا اس دن میں یہ شو کیا ہے نہیں کیا ہے، تاکہ اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ کہیں ٹیکس میں ڈنڈی تو نہیں مار رہا۔ اس بجٹ میں خطرناک چیز یہ تھی کہ 613 ارب روپے تک انہوں نے پیٹرول کی مد پہ ٹیکسز لگا کے ریکور کرنے ہیں۔ ہر 15 دن کے بعد یہ ریویو کریں گے ہمارے پیٹرول کے ریٹ کو، اور اس میں کس حد تک بڑھنا ہے، اور یہ بڑھیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے نا، آپ سوچیں نا، کامن سینس ہے، 8400 کا بجٹ پیش کیا ہے کہ بھائی ہم اس سال اس مد میں اتنا خرچہ کرنے کا ہم نے حساب لگایا ہے، صحیح ہے، اور یہ ایک ایسٹیمیٹ ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو منی بجٹ لا کے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے کہ نہیں ہمارا خرچہ اس میں پورا نہیں ہوا ہے، یہ گورنمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا ریونیو ہے وہ 600 کچھ ارب روپے ہے، تو 8000 اور 6000 ارب میں بڑا فرق ہے، 2-2500۔ کیا یہ قرضوں سے ہی کریں گے؟ پھر آئی ایم ایف کی قسطیں بھی ادا کرنی ہے، تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بہرحال امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی
کہ پکی رسید کیا ہوتی ہے، تو آپ لازمی جو ہے وہ پکی رسید لیں. اور علاقے میں تو میرا نہیں خیال ہے کہ جو ہمارے دکاندار حضرات ہوتے ہیں یہ فائلر بھی ہوں گے، یہ فائلر بھی نہیں ہوں گے بھائی، تو ان سے لینا بڑا مشکل کام ہے. لیکن بہرحال گورنمنٹ نے اناؤنس تو کیا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، اس کو فالو ہی نہیں کوئی کرے گا. اور ہمارے ادارے جس طرح سے کام کرتے ہیں اللہ کرے ایسا ہو، اگر انہوں نے کوشش یہ کرنا چاہیے تو اللہ کرے اس میں کامیابی ہو، ہمارے ملک کے لیے بہتری ہوگی. کیونکہ جتنا اچھا ٹیکس کلیکٹ ہوگا تو وہی پھر پبلک پہ لگتا ہے. جب ٹیکس ہی کلیکٹ نہیں ہوتا، جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے اخراجات پورے نہیں کر پاتی ہے تو اس کو کس طرح سے چلائے گی. تو بہرحال یہ کویسچن تھا، اس کا میں نے آنسر دے دیا. باقی یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی. اگر آپ کو اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں، یا پرسنلی میسنجر پہ میسیج کر کے بھی میرے سے معلوم کر سکتے ہیں.